بچوں کی تربیت اہل علم کہتے ہیں کہ ان کی پیدائش سے پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمر اور ہر وقت میں ان کی عمر اور ان کی صلاحیت کا لحاظ رکھا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر بات ہے بچپن ہی سے ہے، پیدائش کے بعد سے انہیں اچھے نام ان کے رکھے جائیں، ان کے لیے حلال پاک روزی اور غذا کا اہتمام کیا جائے، ان کی جو جسمانی ضرورت ہے اس کی صحت کا بھی اہتمام کیا جائے، پھر جب وہ اس لائق ہو جائیں کہ بولنے یہ تو ان کے سامنے عمومی طور پر قرآن اور حدیث کی بات رکھی جائے۔ اب انہیں کب نماز کا حکم دیا جائے، کب قرآن کی تعلیم دی جائے، کب حفظ کرایا جائے، یہ بچے کی عمر کے سے زیادہ اس کی صلاحیت کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ بہت سے بچوں کو اللہ تعالیٰ بہت پہلے ہی سے صلاحیت دے دیتا ہے، 4 سال 5 سال کی عمر سے ماشاءاللہ وہ یاد کرنا قرآن مجید اور یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھی جائیں گی، البتہ یہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر 10 سال 9 سال سے پہلے سختی نہیں کی جائے گی، یعنی انہیں ڈانٹا جائے، جھڑکا جائے، مارا جائے ان کے لیے جس طریقے سے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمر ایسی نہیں ہے کہ اس چیزوں کو برداشت کرے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بچے بسا اوقات یعنی اپنی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنی نفسیات کو کھو بیٹھتے ہیں، ہے نا، وہ برا اثر کوئی لے لیتے ہیں، لیکن نہیں، انہیں تعلیم دی جائے، سمجھایا جائے، معمولی ان کے سامنے غصے کا اظہار کیا جائے اگر 6 سال 7 سال کے ہیں، اگر اس میں کچھ کوتاہی کر رہے ہیں تو، لیکن یہ ہے کہ مارنا اور ان کو ایسا جھڑکنا کہ جس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ بچے خوف کھا جائیں، ڈر جائیں، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ چیز آئے گی کب؟ 10 سال کے یا 9 سال کے جب بچے ہو جائیں، سے آصر نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ لسبع واضربوہن علیہا ل10۔ 10 سال کے ہو جائیں تو اس پر، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی جائیں۔ ایک چیزیں اور تربیت میں بہت اہم ہے، بچے خصوصاً اور ویسے بھی عموماً انسان قصوں کو پسند کرتا ہے اور قصوں سے متاثر ہوتا ہے۔ ان کے سامنے قصے ایسے جس میں بچوں کی تربیت ہوتی ہے، انہیں سچائی کی تعلیم ہے، انہیں لوگوں کی خدمت کی تعلیم ہے، یہ چیزیں ان کے سامنے رکھی جائیں۔ اور سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور دین کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھائی جائے، شروع ہی سے جھوٹ سے، گناہ سے، ان چیزوں سے پرہیز کرنے کے لیے کہا جائے۔ اس کے بعد جیسا کہ ہم نے کہا سب سے اہم چیز ہے کہ بچوں کی عمر اور صلاحیت کا لحاظ رکھا جائے گا۔ جی، بعض بچے ہیں ماشاءاللہ، اب بعض عورتیں بڑی یا مرد بڑے حریص ہوتے ہیں اور مارتے ہیں، انہیں 4 ہی سال سے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض بچوں کی صلاحیت ایسے نہیں ہوتی ہے، انہیں عادت کرائیے لیکن ان کے لحاظ سے آپ یاد کرائیے۔ اور بعض بچے ہیں ماشاءاللہ انہیں ایک بار پڑھا دیے تو اس کو یاد کر لیتے ہیں، تو اس کا بھی لحاظ رکھا جائے۔ اللہ کے رسول سے بڑا مربی کوئی اور نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ ان کو حکم دو لیکن مارو کب؟ مارو کب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات ایسی سختی کی ہے جس سے بچے کی ذہنیت نہ بگڑے، ہے نا، تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر ابن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں کھانے بیٹھتا تو میرا ہاتھ دائیں بائیں، آپ نے کیا فرمایا؟ یا غلام، دیکھیے کس نے انداز، یا غلام کل بیمینک کل مما یلیک کل بسم اللہ، ہے نا، آپ نے کیسے انداز میں۔ اس کے علاوہ بسا اوقات ضرورت پڑ جائے جس سے بچے کی صحت کا، بچے کی تربیت کا نقصان ہے، تو ایسی سختی ہونی چاہیے جس سے بچے کو ضرر نہ لاحق ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا، صحیح بخاری میں قصہ ہے، صدقے کا مال تقسیم کر رہے تھے۔ حضرت حسن اپنا یعنی کھڑے ہو کے بھی نہیں چل پاتے تھے، ایسے آئے اور صدقے کا ایک کھجور منہ میں ڈال لیا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، دوبارہ آپ نے اس توجہ فرمائی، دیکھا دیکھتے ہیں کہ بچہ منہ میں کوئی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہیں، کہا یا آپ نے اس کے منہ کو ایسا پکڑ اس کو نکال دیا۔ یعنی یہ نہیں مانا کہ سختی ایسی، بسا اوقات لوگ ایسی سختی کرتے ہیں کہ بچوں پر 4 سال 5 سال 6 سال 7 سال کے بچوں کو معمولی غلطی پر ایسا مارنا شروع کرتے ہیں کہ انمان حافظ ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہمارے یہ مانا نہیں کہ سختی، یعنی اگر بچہ 5 سال کا ہوگا اسکول نہیں تو آپ کیا کریں گے؟ روتا ہے تو آپ اس کو اسکول نہیں لے جائیں گے؟ لے جائیں گے، اگرچہ رو رہا ہے وہ، ترغیب کے طور پر، ترغیب کسی طریقے سے اس کو لے کر جائیں، اپنے ساتھ جائیں، چاہے بسا اوقات ماہ کو 1 آدھ گھنٹے 2 گھنٹے وہاں بیٹھنا ہی کیوں نہ پڑے۔